ناظرین، بھارتی ہندو اور افغانی مسلمانوں نے پاکستان کے خلاف ہاتھ ملا لیے ہیں۔ دونوں ممالک کے عوام نے پاکستان کے خلاف مہم جوئی شروع کر دی ہے۔ بھارت کا میڈیا اور افغان طالبان کی حکومت نے مل کر پاکستان کی ہرزہ سرائی کا منصوبہ بنایا۔ بھارتی میڈیا افغان طالبان کے بیانیے کو درست ثابت کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ بھارتی پروپیگنڈے کو مزید تقویت دینے میں بھارتی ذرائع ابلاغ قدم با قدم بھارتی حکومت کے منصوبوں پر عمل پیرا ہیں۔ اسی سلسلے میں بھارتی خبر رساں ادارے ورلڈ از ون نیوز اور بھارتی حکومت کی زبان بولنے والے ANI نیوز ایجنسی میں افغان وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد کے بیان کا حوالہ دے کر پاکستان پر بغیر شواہد کے کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا ہے۔ مذکورہ بالا بھارتی نیوز ایجنسیز نے افغان خبر رساں ادارے طلوع نیوز کی خبر کا حوالہ دیتے ہوئے افغان طالبان کی عبوری وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد کا بیان شائع کیا، جس میں ان کا کہنا ہے کہ سال 2023 میں افغانستان میں 20 سے زائد پاکستانیوں کو دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہونے پر ہلاک کیا گیا۔ یہ بیان دراصل اس حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے جس کے مطابق پاکستان نے افغان طالبان کو شواہد کے ساتھ بتایا کہ پاکستان میں دہشت گردی اور خودکش حملوں میں افغان شہری ملوث ہیں۔ پاکستان نے اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے افغان طالبان کو ٹھوس شواہد بھی پیش کیے، مگر افغان طالبان کی جانب سے میڈیا کا سہارا لے کر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں انہیں سچ ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں اور نہ ہی انہیں براہ راست پاکستان کو پیش کیا گیا ہے۔ افغان طالبان کے وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد خطے کی دیگر ممالک کو اپنی سرحدوں کی نگرانی کا مشورہ تو دیتے رہے ہیں، تاہم افغانستان کی سرحد سے جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے اب ان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ افغان وزیر دفاع کا دعویٰ ہے کہ ان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد افغانستان کی سرزمین سے دوسرے ممالک میں دہشت گردی میں 90% کمی آئی، حالانکہ گزشتہ ایک سال کے اعداد و شمار اس کی نفی کرتے ہیں اور پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں افغانیوں کی کثیر تعداد شامل ہے۔ طلوع نیوز کے مطابق افغان طالبان کے وزیر دفاع کا کہنا ہے امریکہ یا اس کے اتحادیوں کی جانب سے چھوڑا گیا اسلحہ اسمگل کرنے کے الزامات بے بنیاد ہیں، تاہم پاکستان نے شواہد کے ساتھ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعات میں یہ اسلحہ بھی افغان طالبان کو دکھایا ہے۔ بھارت اپنی روایتی پالیسی کو جاری رکھتے ہوئے ملا یعقوب مجاہد کے بیان کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے، جو کہ بھارت اور افغان طالبان کے گٹھ جوڑ کو واضح طور پر ثابت کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بھارتی میڈیا اور افغان طالبان نے مل کر پاکستان کو بدنام کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، لیکن پاکستان بھارت سے بہت چھوٹا ملک ہے، لیکن بھارت کا خوف ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ پہلے تو افغان طالبان کے جھوٹے بیان کو بنیاد بنا کر پاکستان کی ساکھ خراب کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ اب بھارتی فوج کے اندر یہ شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ پاکستان آنے والے وقت میں بھارت پر ڈرونز گرائے گا اور بھارت کے کئی علاقوں میں بمباری کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت نے پاکستان سے ملک سرحد پر دیسی ساخت کا ایک اینٹی ڈرون سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ تنصیب 6 ماہ میں کی جائے گی۔ ٹائمز آف انڈیا نے ایک رپورٹ ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ اینٹی ڈرون سسٹم اس وقت آزمائشی مراحل سے گزر رہا ہے اور یہ سب اس خدشے کے پیش نظر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس امریکی ساختہ اور روسی ساختہ اسلحہ سمیت ڈرونز موجود ہیں جو کسی بھی وقت بھارت پر آزمائے جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے 3 آپشنز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پوری مغربی سرحد پر 1 یا 2 ٹیکنالوجی پر مشتمل اینٹی ڈرون سسٹم نصب کیا جائے گا۔ ناظرین، بھارت کا خوف ایک لحاظ سے درست بھی ہے، کیونکہ ایک طرف اگر پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں دنیا بھر میں کارروائیاں کر کے ایک بھی ثبوت نہیں چھوڑتی، اسی طرح ملک کی عسکری قیادت بھی دنیا میں نمایاں مقام پر فائز ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں بھارتی افواج مسلسل ناکامیوں کا سامنا کر رہی ہے۔ اب تو بھارتی ہیلی کاپٹرز مسلسل کریش ہو رہے ہیں، جبکہ اس کے بعد امریکی ساختہ اسلحہ بھی غلط استعمال کیا گیا، جس کے بعد امریکہ کو بھی بھارت کے ساتھ اس حوالے سے معاہدوں پر نظر ثانی کرنا پڑی ہے۔ اس حوالے سے دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ بھارتی افواج کو ملک کے اندر ہی مسائل کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے بھارتی فورسز پریشانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ اب بھارتی فوج کی اعلیٰ قیادت کی نااہلی کا ایک اور منہ بولتا ثبوت سامنے آ گیا ہے۔ سال 2023 میں حریت پسندوں کے حملوں میں بھارتی فوج کے متعدد افسر اور جوان ہلاک ہوئے ہیں۔
پچھلے ایک سال میں بھارتی فوج نے معصوم کشمیریوں پر بے انتہا ظلم کیا۔ باقی فوج نے 4 فوجیوں کی ہلاکت کی ذمہ داری 3 نہتے شہریوں پر ڈال دی تھی۔ شبے کی بنیاد پر معصوم کشمیریوں پر شبے کی بنا پر معصوم کشمیریوں پر بےایمانہ تشدد کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر نشر ہوئی جس میں بھارتی فوج کے مظالم کو دیکھا جا سکتا تھا۔ مجموعی طور پر بھارتی فوج کے لیڈروں میں مہارت اور فیصلہ سازی کا فقدان دکھائی دیتا ہے۔ بھارتی فوج کی اعلیٰ قیادت کی مسلسل ناکامی ان کی افواج کے لیے شرمندگی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اس لیے بھارتی فوج کی اعلیٰ قیادت کی پیشہ ورانہ نااہلی کشمیر میں بھارتی فوج کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ اپنی نااہلی کے باعث تحریک آزادی کشمیر کو دبانے میں بری طرح ناکام ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت بھارت کو معاشی حوالوں سے بھی ناکامیوں اور کمزوریوں کا سامنا ہے۔ بھارتی معیشت کو مکمل بحالی کی طرف لے جانے کی بھرپور کوششوں کو گزشتہ ماہ ایسا دھچکا لگا کہ بھارت اب اس کی شاخ سے ہی نکل پا رہا۔ مینوفیکچرنگ سیکٹر کو گراوٹ کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ چین سے بڑھتی ہوئی مسابقت کے باعث بھارتی صنعت کاروں کے لیے میدان میں ٹکے رہنا انتہائی دشوار ہو چکا ہے۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ 14 ماہ کے دوران پیداوار بھی بتدریج کم ہوتی گئی۔ اس کے نتیجے میں ایک طرف سرمایہ کاروں کے لیے زیادہ منافع کمانے کی گنجائش گھٹی ہے تو دوسری طرف بے روزگاری میں غیر معمولی رفتار سے اضافہ ہوا۔ انڈیا مینوفیکچرنگ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس کے مطابق دسمبر 2023 میں طلب 54.9% گھٹی، جبکہ نومبر میں 56% کی گراوٹ دکھائی دی تھی۔ پیداوار بھی تیزی سے گرتی رہی۔ مودی سرکار نے ملک میں صنعتی عمل تیز کرنے کو ترجیح دینے کے بجائے ترسیلات زر کا اغراض بلند کرنے پر توجہ دی۔ افرادی قوت کی مدد سے زیر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف میڈیا اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ذریعے دنیا بھر سے کمانے کی ذہنیت تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے۔ اب تک واویلا ہو رہا تھا کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن جائے گا، لیکن وہ تو خود مستحکم نہیں ہو رہا۔ ناظرین، جنگی اور عسکری حوالوں سے بھی بھارت کو شدید کمی کا احساس ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی چند دن قبل 27 دسمبر 2023 کو پاکستان نے بیک وقت کئی میزائل داغنے کی صلاحیت رکھنے والے فتح 2 راکٹ کا کامیاب تجربہ کیا۔ ISPR کے مطابق 400 کلومیٹر تک فاصلے پر مار کرنے والے اس میزائل میں اپنے ہدف کو ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت ہے۔ اس سے قبل 24 فروری 2021 کو مقامی طور پر تیار کردہ فتح 1 راکٹ سسٹم کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ ISPR کے مطابق فتح 2 میزائل سسٹم پرواز کے شدید ترین صلاحیتوں سے لیس ہے اور یہ ہدف تک مار کرنے کی جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے۔ فتح 2 اس لحاظ سے منفرد میزائل ہے کہ یہ اپنی ہدف پر پریسیشن یعنی بہتر انداز میں نشانہ لگانے کی ٹیکنالوجی کا حامل ہے۔ اس کے مطابق سیٹلائٹ سے منسلک اس میزائل کے فضا میں پرواز کی صلاحیت میں اسے مزید مؤثر بنا دیا ہے۔ ان عوامل کی وجہ سے یہ میزائل داغے جانے کے بعد اپنے ہدف سے نہیں چکتا اور داغے گئے ہدف کو درست انداز میں نشانہ بنانے کا حامل ہے۔ فوجی اسلحہ اور ساز و سامان کے بعد ماہرین فتح 2 کو فلیٹ ریجیکٹری وہیکل قرار دیتے ہیں، جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اسے ریڈار پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت اب سرحدوں پر اینٹی ڈرون نصب کر رہا ہے۔ دوستوں، اس میزائل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت کے پاس کوئی مؤثر ہتھیار نہیں۔ بعض ماہرین کی جانب سے فتح 2 کی کامیاب تجربے کے بعد اسے انڈیا کے جاری دفاعی میزائل پروگرام کے مقابلے میں ایک مؤثر ترین ہتھیار قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں انڈیا LR-SAM کے نام سے دفاعی میزائل نظام تیار کر رہا ہے۔ یہ نظام روس کے S-400 ٹرائم سلائی دفاعی نظام کی صلاحیتوں کا حامل ہے، لیکن ماہرین سمجھتے ہیں یہ فتح 2 کا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اب انڈیا سے اسرائیل سے آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چند انڈین دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ فتح 2 میزائل کے کامیاب تجربے نے عسکری محاذ پر پاکستان کو برتری دلا دی ہے۔ خاص طور پر ہدف کو نشانہ بنانے کے فاصلے کے اعتبار سے پاکستان ناقابل تشکیل ہو گیا ہے۔ انڈیا کی دفاعی امور پر رپورٹنگ کرنے والے پورٹل انڈین ڈیفنس ریسرچنگ کا کہنا ہے
پاکستان کا یہ نیا میزائل اسے رینج کے اعتبار سے انڈیا پر برتری دیتا ہے، جو کہ پاکستانی فوج کے لیے فائدہ مند ہے اور بھارتی فوج کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 18 اکتوبر 2023 کو پاکستان نے زمین سے زمین پر درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے ابابیل میزائل کا تجربہ بھی کیا تھا، جو جنوبی ایشیا میں پہلا میزائل ہے جو کئی جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ویسے تو دنیا کی عسکری قوتوں میں زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں اور انہیں مار گرانے والے میزائل تیار کرنے کا مقابلہ بہت پرانا ہے، لیکن پاکستانی فتح 2 کا مقابلہ اب کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے اب بھارتی فوج بڑے پیمانے پر عسکری قیادت میں تبدیلیوں کا سوچ رہا ہے تاکہ پاکستان کے مقابلے کے لیے کوئی طریقہ کار کیا جائے، ورنہ بھارت کو فتح کرنا فتح 2 کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ناظرین، دنیا کے دوسرے سرے پر جنگ اور دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کل ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کی تقریب میں 2 دھماکے ہوئے، جس میں کم از کم 103 افراد ہلاک جبکہ سینکڑوں لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکے کی ذمہ داری تاحال کسی گروہ نے تسلیم نہیں کی۔ گزشتہ برسوں کے دوران عرب علیحدگی پسند گروہ، دولت اسلامیہ اور سنی جہادی تنظیموں نے ایرانی سیکیورٹی فورسز اور مزاروں پر حملوں کی ذمہ داریاں قبول کی تھیں۔ کل کے دھماکے ایک ایسے وقت میں ہوئے لبنان میں اسرائیلی ڈرون حملے میں ہلاک ہوئے ہیں، اس لیے یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے یہ دھماکے اسرائیل نے کیے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خان نے ایران کے شہر کرمان میں دھماکوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے حملوں کی ذمہ داروں کو کڑا جواب دینے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خان نے کرمان میں دھماکوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دشمنوں نے ایک بار پھر تباہی پھیلائی اور بڑی تعداد میں لوگوں کو شہید کیا۔ اس تباہی کا انشاءاللہ کڑا جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ تاثر بھی دیا کہ یہ دھماکے اسرائیل کی جانب سے ہوئے ہیں اور اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب امریکہ کے شہر نیو یارک کے روزویل جزیرے پر یکے بعد دیگرے دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جس کے باعث خوف و ہراس پھیل گیا۔ دھماکوں کے بعد نیو یارک فائر ڈپارٹمنٹ سٹی میں موقع پر پہنچ گئی۔ ایک دعوے کے مطابق دھماکے ایرانی حمایت یافتہ تنظیموں نے کیے، لیکن امریکی میڈیا کے مطابق یہ ٹرانسفارمر پھٹنے کے دھماکے تھے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، امریکی حکومت کے قرضے تاریخ میں پہلی بار 340 کھرب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں، جو چین کے کل قرضے کے دگنے سے بھی زیادہ ہیں۔ رشیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق آبادی پر تقسیم کرنے کی صورت میں ہر ایک امریکی شہری اب $1,00,000 یا ہر خاوند $1,00,000 کا مقروض ہے۔ امریکی مالیاتی ادارے پیٹر جی پریڈرسن فاؤنڈیشن کے مطابق امریکی حکومت کا مجموعی قرضہ تقریباً جرمنی، چین، جاپان، بھارت اور برطانیہ کی مشترکہ معیشتوں کے حجم کے برابر ہے۔ IMF کے اندازے کے مطابق چینی حکومت کے قرضوں کا حجم گزشتہ سال کے اختتام پر $140 کھرب تھا، لیکن امریکی حکومت کا قرضہ دنیا کے 5 سب سے بڑے قرض دہندگان چین، جاپان، برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے مجموعی قرضے کے برابر ہے۔ چینی حکومت کے قرضے چین کے GDP کے 83%، امریکی حکومت کے قرضے امریکہ کے GDP کے 123%، جاپان کی حکومت کے قرض جاپان کی GDP کے 255% تک پہنچ چکے ہیں۔ 3 سال قبل صدر جو بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے امریکی قرضوں میں 62.5 کھرب ڈالر یعنی 23% اضافہ ہوا۔ امریکہ کی حکومتی قرضوں کا حجم 60 کھرب ڈالر تک پہنچنے میں تقریباً 225 سال لگے، لیکن گزشتہ 2 دہائیوں میں امریکی حکومت کے قرضوں میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ اس میں باراک اوباما کی 8 سالہ صدارت کے دوران 90 کھرب ڈالر سے زیادہ کا اضافہ ہوا، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی 4 سالہ دور میں 80 کھرب کے قریب ڈالر کا اضافہ ہوا، جبکہ گزشتہ مالی سال کے دوران امریکی قرضوں پر سود 660 ارب ڈالر تک پہنچ گیا، جو روس کے وفاقی بجٹ کا دگنا ہے۔ اس مالی سال کے دوران امریکی حکومت کے قرضوں پر سود کا حجم 750 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے، جو 9 یا 2 ارب ڈالر بنتا ہے۔